ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا ستارے نہ رہے معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی اور ختم قرآن کی بابرکت محفل کے لیے بیٹھنے کی توفیق بخشی دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے اس وقت دو طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے ہیں قرآن کی تعلیم میں اپنا وقت اپنا مال اپنی جان لگانے والے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں نہ قرآن پڑھنے کو تیار ہیں نہ قرآن سننے کو تیار ہیں
نہ قرآنی تعلیمات کو ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقات کا ذکر بھی فرمایا ہے اور دونوں کی جزا اور سزا کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں، ان کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے نے اس قدر مشغول کر دیا کہ اللہ سے دعا مانگنے کا بھی اس کو ٹائم نہیں ملا، تمام تر وقت اس کا قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں ہے، تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہے، ان کے بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، وہ لوگ جو قرآن میں اس قدر مشغول ہیں کہ مجھ خدا سے مانگنے کا بھی ٹائم ان کو نہیں ملا، میں ان لوگوں کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کروں گا۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو وقت دینے والے ہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی تعلیمات میں لگنے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ مجھ سے اپنی ضروریات نہ بھی مانگیں، میں خدا قرآن کی برکت سے ان کو وہ دوں گا جو مانگنے والوں کو دیا نہیں کرتا۔ قرآن والوں کو میں وہ دولتیں دوں گا، کائنات میں کسی کو وہ دولت و انعام نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ او میاں، یہ امت کے تمام بہترین افراد ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ اہل اللہ ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ وہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو منور کر دیا۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ وہ ہیں جن کے چہروں میں اللہ نے نورانیت کو رکھ دیا۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ وہ ہیں کہ جب قبر کی تنہائی میں پہنچیں گے، اللہ کا قرآن بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائے گا۔ یا الہ العالمین، یہ دنیا میں میری تلاوتیں کرنے والے تھے، میرے اللہ یہ دنیا میں مجھے پڑھنے والے تھے، آج میں ان کا سفارشی بن کر آیا ہوں، اے میرے اللہ ان کے حق میں میری سفارش کو قبول کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا او میرے قرآن بتانا میں کیا سفارش لے کر آیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہے گا اے میرے اللہ، یہ دنیا میں میری تلاوتیں کرنے والا، یہ دنیا میں مجھے برکت دینے والا، یہ دنیا میں میرے ساتھ مشغول رہنے والا، آج قبر کی تنہائی میں آیا ہے، میں اس کے لیے جنت کے بستر کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ فرشتوں، جنت کا بستر اس کے نیچے بچھا دو۔ پھر اللہ کا قرآن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا یا الہ العالمین، اب میں ایک اور سفارش لے کر آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے قرآن بتانا اب کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے اس دوست کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے قرآن جاؤ اس کو خوشخبری سنا دے، میں خدا اس سے راضی ہو گیا۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اعزاز قبر میں ہوگا۔
ادھر میدان معاشر میں پہنچیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پسینے سے شرابور لوگ ہوں گے، غم کے اندر مبتلا ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن قرآن والوں کو اللہ یہ احسان عطا کرے گا کہ مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ بیٹھ کر کھیلنے والے ہوں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے گا، وہ میرے قرآن کو ٹائم دینے والوں، میرے قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں، میرے قرآن کے ساتھ دوستی لگانے والوں، میرے قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والوں، آؤ آج میں تمہارا اعزاز و اکرام دکھانا چاہتا ہوں۔ آج تم ادھر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جس کی بھی سفارش کرتے جاؤ گے میں خدا اس کو آج جنت دیتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ قرآن والوں کا اعزاز ہوگا، صرف یہیں پہ بس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب داخل فرمائے گا، حکم ہوگا او حافظ قرآن، او میرے قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کو شروع کر جنت کے درجات کو چڑھتا جا، جہاں پہ منراس کی سین آئے گی وہاں تک جتنے درجات تو بلند کر لے گا تمام کے تمام تیری ملکیت ہو جائے گی۔ میں تجھے جنت کا مالک بنا دوں گا۔ ایک اللہ والے نے تو کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہو میاں قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6666 ہے، اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کے دل میں 6666 جنت کے درجات کو رکھ دیا۔ یہ قرآن والوں کا اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن والوں کو دنیا میں بھی عزتیں دے گا، قبر کے اندر بھی عزتیں ملیں گی، میدان معاشر میں عزت ملے گی، اور جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ جو اللہ کے قرآن سے دوستی لگا لیتا ہے، اللہ قیامت تک کے لیے اس کے نام کو چمکا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے قرآن کو وقت دیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن صحابہ میں مشہور تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا، فرمایا اے ابی اللہ کا سلام تجھے آیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابی مجھے اللہ کا قرآن سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، آپ مجھ سے بہتر پڑھنے والے۔ فرمایا نہیں، اللہ یوں فرماتا ہے ابی ابن کعب کو کہو میرا قرآن سنائے۔ ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں اے ابی ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی ابن کعب کو کہو میرا قرآن سنائے۔ یہ اعزاز اللہ نے بخشا قرآن کی برکت سے۔ اور میرے بھائی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں وقت گزارا۔ 25 سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ عراق کے جنگلوں کے اندر سوائے اللہ کے نام کے اور میری زبان پہ کچھ نہ تھا۔ رجال غیب میرے پاس آیا کرتے، جنات میرے پاس آیا کرتے، مجھ سے تعلیمات لیا کرتے، غیبی مخلوق آ کر مجھ سے تعلیمات لیا کرتی۔ 25 سال کا عرصہ جنگلوں میں یوں ہی گزر گیا، ان میں 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ
عشاء کے وقت میں نے وضو کیا، فجر کی نماز تک میں نے کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ آج یوں ہی ان کے نام زندہ نہیں ہو گئے، آج یوں ہی ان کے اعزاز و اکرام نصیب نہیں ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کو وقت دیا، اللہ نے دنیا میں ان کا نام روشن کر دیا۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے بیٹے کو بلا کر فرمانے لگے، او میرے نقل دیگر، میں نے 30 سال ایسے گزارے ہیں کہ ہر روز اللہ کا قرآن ختم کیا ہے۔ فرمانے لگے، او میرے بیٹے، اس کوٹھڑی میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس مقام پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں کوئی گناہ کا کام نہ کرنا، اس لیے کہ 20 سال کا عرصہ ایسا ہو گیا میں نے یہاں پہ بیٹھ کر 24,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ ان کی بیٹی آخر وقت ہے، ان کی بیٹی رونے لگتی ہے، پریشان ہو جایا کرتی ہے۔ باپ کہنے لگا، او میری بیٹی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ اس مقام پہ بیٹھ کر اس نے 24,000 قرآن ختم کیا۔ یہ لوگ آج اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ کیا، جنہوں نے قرآن سے دوستی لگائی، جنہوں نے قرآن کو وقت دیا، اللہ نے ان کو بلند مرتبے اور مقام عطا کر دیا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کا قرآن نہ پڑھنے کو تیار، نہ سننے کو تیار، نہ قرآن والوں کو دیکھنے کو تیار۔ رمضان المبارک کی برکتوں والے لمحات گزر گئے، لیکن ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جنہوں نے قرآن کھول کر دیکھا نہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ قرآن کا مہینہ گزر گیا، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور لوگوں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے قرآن سے منہ پھیر لے گا، جو میرے رسول سے منہ پھیر لے گا، جو میرے بھیجے ہوئے دین سے منہ موڑ لے گا، میں خدا پہلی سزا یہ دوں گا کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج مہنگائی کو رونا رویا جا رہا ہے، آج ریٹ بلند و بالا ہو گئے، آج چیزیں انسان کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ وہ اللہ والو، آؤ نہ کبھی اس پہ بھی غور و فکر تو کرو۔ روحانی طور پر یہ اسباب ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے رسول کا دامن چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی سزا یہ دے دی کہ اللہ نے معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری روزی فراخ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری روزی میں اضافہ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں یہ مہنگائی کا دورہ ختم ہو جائے، آؤ پھر رسول اللہ کا دامن تھام لو، اللہ کے قرآن کو دوست بنا لو، اللہ تمام مسائل حل کر دے گا۔ فرمایا میں معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ رمضان کی عبادات اور معیشت کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں، تلاوت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور جب تقویٰ
اور میرے بھائی 18-12 ہے سورۃ طلاق کو پڑھ کر دیکھو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور لوگوں تم رمضان کی برکت سے تقوی حاصل کر لو، روزوں کی برکت سے تقوی حاصل کر لو، قرآن کی برکت سے تقوی حاصل کر لو، میں خدا ہر تنگی سے تمہیں نکال دوں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق دوں گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تم رمضان میں تقوی اختیار تو کرو، تم رمضان میں متقی بن جاؤ، رمضان میں تقوی کی دولت کو تم حاصل کر لو، میں خدا تمہارے لیے روزی کا غیب سے انتظام کر دوں گا۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم، ان کو روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کے لیے اس وقت بھی قرآن والوں کو اللہ بہترین روزی وافر مقدار میں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ تقوی کی برکت ہے۔ تو فرمایا ہے میرے بندو تم رمضان میں متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، میں ایسی جگہوں سے رزق دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ غیر کی یہ نظام حرکت میں آتا ہے۔ کیا وہ صحابی رسول کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جو گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ اس نے وضو کیا، مسجد میں گئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، گھر میں آئے کچھ آیا؟ کہا نہیں۔ 3 مرتبہ کے بعد جب گھر آئے تو چکی چل رہی ہے، چکی چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے۔ یہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے؟ یہ اللہ اپنے خزانہ غیب سے عطا کر رہا ہے۔ اس وقت کتنی مہنگائی ہے، اور اس وقت سب سے کم تنخواہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ہے۔ اتنی تنخواہ ہے کہ 3 دن کا گزارا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کم تنخواہ میں ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ضروریات عزت سے پوری کر رہا ہے۔ یہ برکت ہے قرآن کریم کی، یہ برکت ہے اللہ کے نام کی، یہ برکت ہے تقوی حاصل کرنے کی۔ تو فرمایا ہے میرے بندو جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے قرآن سے منہ پھیر لے گا، میں خدا اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اور میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق وافر ہو جائے، اللہ ہمیں رزق کی وسعت عطا کر دے، آؤ تقوی کی دولت کو حاصل کر لو، قرآن سے تعلق قائم کر لو، اللہ جل شانہ تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے قرآن چھوڑنے کی، آخرت میں کیا ہوگا؟ جب اٹھیں گے تو اندھے اٹھائے جائیں گے، اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا الہ العالمین لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے اللہ جب میں دنیا میں تھا میں دیکھنے والا تھا، جب میری موت آئی تھی میری آنکھیں ٹھیک تھی، اے میرے اللہ آج مجھے تو نے قبر سے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو نے میری آیات کو بھلا ڈالا تھا، میرے احکامات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج میں نے بھی تجھے اندھا کر کے اٹھا دیا۔ کل دنیا میں میری احکامات کو دیکھ
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح آج میں نے تجھے اندھا کر دیا جیسے تو میرے احکامات سے اندھا ہو گیا تھا۔ تو آؤ میرے بھائی، یہ لمحات ابھی کچھ ہیں، ان کی قدر کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کو بنا لیں، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن بھی ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکے، اللہ کی بارگاہ میں ہم معزز بن سکے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اگر ایسا نہ کیا تو دنیا تو گزر ہی جائے گی، کل قیامت والے دن جو حشر ہوگا پھر وہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر ہماری شکایت لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ 19واں پارہ ہے، 19واں پارہ پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور عرض کریں گے، جو قرآن کو چھوڑنے والے تھے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، عرض کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور میرے پروردگار، اے میرے اللہ، یہ میری قوم کے لوگ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑنے والے بن گئے، اے اللہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اے میرے اللہ انہوں نے کلام اللہ کی تلاوت کو چھوڑ دیا، انہوں نے کلام اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ تو میرے اللہ آج میں ان کی شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو بتائیے گا اس وقت کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس وقت جب خود رسول اللہ شکایت لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے؟ کیا بنے گا اس وقت؟ آؤ میرے بھائی، اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اللہ کے قرآن کو دو، تاکہ ہم اس وعید سے بچ جائیں، اس جو ہے وہ عذاب سے بچ جائیں۔ تو آج آپ حضرات ارادہ فرمائیں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے قرآن کو برکت دیں گے۔ اب تک جو ہو چکا، ابھی رمضان کی راتیں باقی ہیں، اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے اور قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگائیں۔ صبح کو اٹھ کر قرآن کی زیارت کر کے چوم کر یوں سینے سے لگایا کرو، یوں سینے سے لگایا کرو، یہ آپ معمول جاری کریں۔ جو پڑھا ہوا ہے وہ، جو نہیں پڑھا ہوا وہ بھی، قرآن کو یوں سینے سے کھول کر لگاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اے میرے اللہ، اب تک بڑی کوتاہی کر بیٹھا، میں اس قرآن پر ایمان لاتا ہوں، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں، اے میرے اللہ میری زندگی کو اس کلام اللہ کے مطابق کر دے۔ یہ کام کریں گے جی، اور روزانہ کم از کم 5 منٹ، کوئی زیادہ ہے، 5 منٹ اللہ کے قرآن کو دیکھا کرو، پڑھا کرو، جتنا پڑھا جا سکے، زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو کم از کم 5 منٹ روزانہ کے اپنی قبر کی خاطر، اپنے حشر کی خاطر، اپنی جنت کی خاطر، اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے 5 منٹ نکال لو، جو صرف قرآن کو دو، اس کو دیکھا کرو، اس کو پڑھا کرو، اس میں غور و فکر کیا کرو۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا، قبر بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔